يهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ مجلس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ماہ رمضان دراصل ماہ غفران ہے، بخشش کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، آگ سے خلاصی کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، اس کے ہی ضمن میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ ہم گنہگار بندوں پر کتنا مہربان ہے. اللہ نے اپنے گنہگار بندوں کو بخشنے کے لیے بہانے بنائے ہیں. رحمت حق بہانہ می جوید، وہ بہانہ تلاش کرتے ہیں اور ہم بگڑے ہوئوں کو معاف کرتے ہیں. اللہ بہانہ بناتے ہیں اور ہم گنہگاروں کو بخش دیتے ہیں. تو 4 بہانے گوش گزار کر دیے گئے تھے. اب 5واں بہانہ، 12 بہانے اللہ نے ایسے طے کیے ہیں کہ جن بہانوں سے اللہ گنہگاروں کے بخشش کے فیصلے فرمائیں. پانچواں بہانہ، رمضان المبارک کی ہر رات میں 10 لاکھ جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ اکبر 10 لاکھ جہنمی جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، بری کر دیے جاتے ہیں. اور اللہ کے بندو، یہ تو
ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ تو کس قدر معاف کیے جاتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ ایک روایت کے مطابق قبیلے بنو کلب، جو ایک معروف قبیلہ تھا، جو بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا، ہر ایک کے پاس 500 ہزار بکریاں تھی، ایک شخص کے پاس۔ جب قبیلے کی ساری بکریاں نکلتی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بڑی وادی ہوتی، جتنا بڑا خلا ہوتا، وہ بھر جاتا ان بکریوں سے۔ اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ بکریاں۔ نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالی اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندازہ ہی نہیں، کچھ کوئی گنتی نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی مقدار میں مغفرت کے اعلان کا مقصد یہ ہے کہ یقین رہے کہ مغفرت کے اعلان اور مغفرت کا اذن عام، تھوڑی سی کوشش ہم کریں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ہم اس بہانے میں شریک ہو کر اپنا بیڑا پار لگا لیں۔ تھوڑی سی قربانی، تھوڑی سی کوشش اللہ کے لیے۔ اللہ تعالی ایک فرشتے کے ذریعے رات میں اعلان کراتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ او لوگو، اللہ خود اعلان کروا رہے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ کتنی ضرورتیں ہیں ہمارے سامنے، کیوں نہ ہم اس کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ بچپن کے زمانے میں ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ کوئی بندہ بیمار ہوتا اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائیں تو صرف دواؤں پر نہیں زور دیا جاتا تھا، بلکہ دعاؤں اور صدقے پر بھی زور دیا جاتا تھا۔ سارا بچپنا ہم میں سے ہر ایک نے تجربہ کیا ہوگا کہ اللہ پر بھروسہ کیا جاتا تھا، اس کے تجربات سامنے آتے تھے، صرف دوا گولی اور صرف انجیکشن پہ نہیں انحصار کیا جاتا تھا، بلکہ اللہ کی طرف رجوع، دعائیں اور صدقہ۔
کتنی مرتبہ ہم نے لڑکپن میں دیکھا، کتنی مرتبہ ہم نے بچپن میں دیکھا کہ ایک بہن اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر مسجد کے دروازوں پر کھڑی ہو جاتی۔ ان کھڑے ہونے والوں میں مسلمان بھی رہتے اور وہ لوگ بھی رہتے جو مسلمان نہیں ہیں، نان مسلم بھی بڑی تعداد میں مسجد کے دروازے پر آ کر قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے۔ جب نمازی مسجد سے نکلتا تو وہ کہتی میرے بھائی کو دم کر دو، یہ بیمار ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بہن اپنے بیمار بھائی کو مسجد کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیتی، اور جب نمازی نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلتے وہ پکار کر کہتی میرا بھائی بیمار ہے، تم اس کو پھونک دو، تم اس کو دم کر دو۔ یہ چیزیں تو ختم ہو گئی، ہمارے درمیان سے ختم ہو گئی۔ اور یہ بھی تجربہ ہم نے بار بار کیا کہ جب کوئی بیمار ہوتا، گھر والے 5-10 روپیے کے چھٹے کرواتے، چلر کرواتے، اور محلے کے بچوں کو بلواتے اور بیمار بچے سے کہتے کہ تم تقسیم کر دو۔ وہ بچے آتے، پیسوں کو لیتے اور خوش ہو کے وہیں دعاؤں سے نوازتے۔ سبحان اللہ۔ جی، وہ بچے وہیں دعاؤں سے نوازتے۔ حضرت جی دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ خود اپنے گھر کا ماحول یہی تھا۔ جب ہم دوسری یا تیسری کلاس میں پڑھتے تھے تو گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا تو امی جان اشارہ کرتی کہ تم بچوں کو بلاؤ۔ ہم دروازے پر کھڑے ہو کر دوستوں کو آواز لگاتے، بھائی آؤ یہاں پیسے بٹیں گے۔ تھوڑی دیر میں ہر گھر سے بچے جلدی جلدی آ جاتے اور وہ بیمار بچوں کو پیسے دے دیتا، اور ان معصوم بچوں کی دعاؤں سے اللہ اس بیمار کی بیماری کو دور فرما دیتا۔ ہے یہ سنت زندہ ہمارے درمیان؟ ذرا سوچیں، ہمارے درمیان سے یہ ساری سنتیں ختم ہو گئی ہے۔ یہ بنیادی چیزیں تھی، صدقے کی طرف ہمارا رجحان کم ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت بھی آواز لگواتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں۔ یقیناً جو آدمی مانگے گا اللہ رب العزت اپنے اعلان کی لاج رکھ کر اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ لیکن یہاں مانگنے والوں کی کمی ہے، اور بہت کمی ہے، بہت کمی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ چلیں آگے، چھٹا بہانہ جو اللہ نے
ہم گنہگاروں کو بخشنے کے لیے بنایا ہے، کہ ایک ایسی رات بھی عطا کر دی جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اللہ اکبر۔ 1000 مہینوں کے تقریباً 83 سال بنتے ہیں، 83 ایئرس، 83 سال۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ آج کل لوگوں کی عمر اکثر و بیشتر 80 سال نہیں ہو پاتی۔ اکثر لوگ 83 سال سے پہلے ہی اس جہاں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو ایک لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہو جائیں، اللہ آسان فرمائیں، اگر کسی کو ایک شب قدر کی عبادت، مقبول عبادت نصیب ہو جائے، جی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے گویا پوری زندگی عبادت کا ثواب اس کو حاصل ہو گیا، اور پوری زندگی کی محنت اس کو ایک رات میں مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم لیلۃ القدر میں عبادت کیسے کریں؟ تو وہ بھی بتا دیا۔ یہ بات تو متعین نہیں کی کہ کون سی رات ہے، اس لیے کہ اگر متعین کر کے بتلا دیتے تو بہت سے لوگ باقی سال سوئے رہتے۔ جی، اگر بالکل حتمی طور پہ شب قدر کی تعین ہوتی تو اس زمانے میں تو ہم جیسے لوگ ہیں ماشاءاللہ، وہ سارا سال بے فکری سے سوئے رہتے۔ لیلۃ القدر میں ہی دعا مانگ لیں گے، اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جب لیلۃ القدر آئے گی تو کہیں گے رات تو کافی لمبی ہے، جو قبولیت دعا کا وقت ہوگا اس وقت مانگ لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب قبولیت کا وقت شروع ہوگا تو لوٹا لے کر وضو کرنے جا رہے ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی کہ اس رات کو مخفی رکھا، چھپا کے رکھا۔ وہاں اتنا بتا دیا کہ سال میں کوئی رات ہوتی ہے، مگر زیادہ گمان یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کی رات ہوگی، رمضان میں بھی آخری عشرے کی رات ہوگی، آخری عشرے میں بھی طاق رات ہوگی۔ اتنی چیزیں، اتنی علامات تو بتائی گئی، پھر اشارے بتا دیے گئے اور فرمایا کہ دیکھو جب بھی وہ رات ہوتی ہے تو وہ خاص رحمتوں کے ساتھ، خاص برکتوں کے نزول کی رات ہوتی ہے، جس میں جبرائیل علیہ السلام نیچے اترتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن 10 بجے اتریں یا 11 بجے یا 2 بجے یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن اتنا بتا دیا گیا کہ اس رات جبرائیل علیہ السلام نیچے اترتے ہیں، اور اس کا سلسلہ ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک باقی رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو آدمی سحری میں ذرا جلدی اٹھ جائے اور سحری کر کے آخری آدھ گھنٹہ 1 گھنٹہ عبادت میں گزارے تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی
لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اللہ امسال ہم سب کو اللہ شب قدر عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم یوں بھی رمضان بھر جاگیں گے، لیکن اللہ طاق راتوں میں تو اللہ ساری ساری رات ہم اپنی کھوٹی قسمت کو جگانے میں لگا دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ چند بندے ایسے ہیں، چند لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے کہ اس رات بھی جو نہ بخشا گیا، اللہ پھر زندگی میں کون سا دن اور کون سی رات آئے گی اس بد نصیب کے لیے جو اس کو اللہ کے بارگاہ میں بخشوائے گی۔ جو آدمی شراب پیتا ہو، سنو او نوجوانوں، او بزرگوں، او عزیز سامعین، رمضان المبارک کی طاق رات بھی اس شخص کو نہیں بخشواتی ہے جو شراب پیتا ہو، اور علماء نے ان سارے لوگوں کو اس میں داخل کر دیا ہے۔ سنیں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے سالکین سنیں، جو نشہ باز ہو، جو نشہ کرتے ہو، جو نشہ کھاتے ہو، جو نشہ پھونکتے ہو، اور آج کے ڈیجیٹل دنیا میں نشہ کی جتنی صورتیں، قسمیں رائج ہے، اس میں سے کسی میں بھی ملوث اگر کوئی ہے تو وہ نشہ خور کے زمرے میں آئے گا، اور طاق رات میں بھی اور شب قدر میں بھی وہ بخشش سے محروم رکھا جائے گا۔ توبہ کر لو، او اللہ کے بندو، توبہ کر لو۔ بہت دل دکھتا ہے جب سالکین بھی گٹکا اور تمباکو کے عادی نظر آتے ہیں۔ چھوڑو، اللہ کے لیے چھوڑو، اور اس میں خصوصاً وہ طبقہ جو خواص کہلاتا ہے، اللہ کے لیے توبہ کرو۔ اہل اللہ نے ان سب لوگوں کو اس میں شامل کیا ہے جو کسی بھی درجے میں نشہ آور چیز استعمال کرتے ہو۔ اگر سننے والوں میں کسی کو شک ہے یا انہوں نے کسی کی باتیں سن رکھی ہیں اور کسی نے گنجائش دی ہیں اس تمباکو اور گٹکے اور بیڑی میں، تو کبھی دعا کریں اللہ اس پر ایک مجلس کرا دیں تو یہ عاجز آپ کو سنائے گا، چونکہ ہم فتوے کی زبان نہیں بولتے جی، اور نہ آج فتوے کی زبان اس عاجز کو بولنا ہے۔ درخواست کی جا رہی ہے اللہ کے بندو، توبہ کر لو، چھوڑو۔ رمضان کا مہینہ بہت بہترین ہے ہر لت کو چھڑوانے کے لیے، ہر عادت کو چھڑوانے کے لیے۔ توبہ کرو ان گٹکوں سے، بیڑی سے، سگریٹ سے،
تمباکو سے ساری عبادتیں اللہ کہیں دھری کے دھری نہ رہ جائے، اور ہم تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے، اور اس نشہ کی وجہ سے ہم کس زمرے میں چلے جائیں اللہ کے پاس، اور اس وقت کوئی گنجائش نہیں رہے گی، کسی چیز کی گنجائش نہیں رہے گی۔ او اللہ کے بندو، ان ساری چیزوں سے پاک کر لو اپنے آپ کو۔ خصوصاً دل اور بھی ٹوٹتا ہے اور دکھتا ہے جب خواص اس میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ او حافظ قرآن، او حفاظ قرآن، کیوں ہم اتنا نہیں سوچتے کہ جس زبان سے ہمیں اللہ نے کلام اللہ پڑھنے کا شرف بخشا ہے، یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے، خصوصی عطیہ ہے کہ اللہ نے ہمارے سینے کو کلام اللہ کی حفاظت کے لیے چن لیا، ہماری زبان کو تلاوت کلام اللہ کے لیے چن لیا، تو ہم اسی زبان سے اللہ کا کلام بھی پڑھیں اور اسی زبان سے نشہ آور چیزیں بھی چگلیں، چبائیں، کھائیں۔ غیرت بھی تو آنی چاہیے۔ کیا آپ نے نہیں سنا قرآن کے مجالس میں کہ کوئی بندہ تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی تو فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، وہ تلاوت کرتا جاتا ہے، فرشتوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، وہ تلاوت کرنے والے کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے منہ کو چوم لیتے ہیں۔ او خواص، او اللہ کے نیک بندو، او حفاظ قرآن، تھوڑا تو سوچ لو کہ اتنی بڑی رحمت اللہ ہم پر فرمائے اور ہمارے تلاوت کلام مجید کی وجہ سے فرشتہ ہمارے لبوں کے قریب آئیں اور اس کو ہمارے منہ سے مکروہ بو آئے، نشہ کی بو آئے، اور وہ ہم سے دور ہو جائے۔ نہ موقع دو ایسا، توبہ کر لو ہر چھوٹے بڑے نشے سے، کیونکہ اس سب میں داخل ہے کہ شب قدر میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ شخص، وہ مرد، وہ عورت، وہ بچہ، وہ بچی جو والدین کا نافرمان ہو۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا منہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں والدین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں والدین کی قدم بوسی نصیب فرمائے۔ جو والدین کا نافرمان ہوگا وہ بخشا نہیں جائے گا۔ جوانوں، قدر کرو امی ابو کی۔ ایک وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، جو دل توڑنے والا ہو، ایک وہ شخص جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہو، بنی ہوئی جوڑی کو توڑنے والا ہو، آقا نے فرمایا جب عام بخشش ہو رہی ہوگی تب بھی اللہ اس شخص کو نہیں بخشے گا۔ اور ایک وہ شخص جو اپنے سینے میں کینہ پالے ہوئے ہیں، بغض بھرا ہوا ہے سینوں میں، کسی کی ترقی دیکھی نہیں جاتی، وہ ترقی دین کی ہو یا دنیا کی ہو، سینے میں بغض عداوت کی بو آتی ہو تو اس کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، ایک ایک غلاظت کو ہم کو اپنے اندر سے نکال لینا ہے۔ آج کی رات سونے سے پہلے ہم سب کو غور کرنا ہے
کہ ان بیماریوں میں سے کون سی بیماری، کون سی برائی، ان غلاظتوں میں سے کون سی غلاظت ہمارے اندر موجود ہے، اور اگر ہے، محسوس ہو گیا، تو آج رات ہی سونے سے پہلے اللہ رب ذوالجلال سے سچی معافی مانگیں، کیونکہ او عزیزو، کیونکہ ان غلاظتوں کے ہوتے ہوئے بخشش نہیں ہو سکتی، مغفرت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ رحمت اور لعنت ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی، رحمت اور لعنت ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں ایک بندے پر لعنت برس رہی ہو اور اسی وقت اس بندے پر رحمت بھی برسے۔ لعنت والے اعمال سے پہلے توبہ کرنی ہوگی۔ جھوٹ جس پر اللہ کی لعنت، تصویر بنانا جس پر اللہ کی لعنت، غرض اس طرح سے لعنت والے جتنے چیزیں ہیں، پہلے اس سے سچی توبہ، پھر ہم اللہ کے رحمت کے مستحق ہوں گے، پھر ہم پر اللہ کی طرف سے رحمت کی برسات ہوگی، اور پھر اللہ رب العزت لیلۃ القدر میں ہم عاجز مسکینوں کی دعائیں بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ لیلۃ القدر میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس رات جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، چوراہوں پر جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، جو لوگ دعائیں مانگ رہے ہوں، فرشتے ان بندوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا بندے اور فرشتے دونوں دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دونوں مل کر جماعت بن گئی، اور جماعت نے دعا کی، اس کی برکت سے خدائے پاک فرماتے ہیں کہ گنہگار بندے، ہم نے تمہاری مانگی ہوئی دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ اس زمرے میں داخل فرمائیں۔ چلے آگے، ساتواں بہانہ یاد رکھیں، ان بہانوں کو جو رب کریم کی طرف سے عنایات ہے، ہم گنہگاروں، بدکاروں، ذلیلوں، خبیثوں کے لیے رمضان المبارک کی آخری رات میں مغفرت زیادہ کر دی۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلی رمضان سے آخری رمضان تک جتنے، سنیں ذرا ان جملوں کو، سنیں، ایمان تازہ کرتے ہوئے سنیں، اللہ کے بندو، دل کو حرکت دے کر کے سنیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے پہلی رمضان سے آخری رمضان تک جتنے جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں، اتنے جہنمی آخری رات میں اللہ تعالی جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رمضان کی جب آخری رات ہوتی ہے تو پورے مہینے میں جتنے جہنم سے بری ہوئے ہیں، اتنے ہی اس ایک رات میں اللہ جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے کہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ شروع میں سستی اور غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ کون سی ماں اتنی مہربان ہوگی بچوں پر؟
کون سا باپ اتنی مہربانی کرے گا اولاد کے ساتھ جتنا مہربان ہمارا خدا ہے ہم گنہگاروں کے ساتھ؟ کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں سستی اور غفلت کے شکار ہوتے ہیں، لیکن آخری لمحے میں احساس ضرور کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو اس قسم کے لوگوں کے لیے ایک موقع رمضان کی آخری رات دے دی کہ جب رمضان کی آخری رات ہوگی تو دل میں سوچیں گے کہ ہم نے مہینہ خراب کر دیا، ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اب ان کے لیے بھی اللہ نے ایک موقع اور دیا، ایک بہانہ اور دیا کہ اگر رمضان کی آخری رات میں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ عزیز نوجوانوں، ہماری گنگا الٹی بہتی ہے۔ جب آخری رات ہوتی ہے تو چاند کی گہما گہمی ہوتی ہے، اور جب چاند کا اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ان گنت لوگوں کو اللہ اکبر بخشنے کے فیصلے ہوتے ہیں، اس وقت نوجوان بچے بھی اور بچیاں بھی اللہ معاف کریں دکانوں کا رخ کرتے ہیں، حجامت خانوں کا رخ کرتے ہیں، مینا بازاروں میں گردی کرتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، اسی میں زندگی گزر گئی۔ اللہ بہانے بہانے سے مغفرت کر رہے ہیں اور ہم بہانے تلاش کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ طے کر لیں، حالات اگر اللہ کھول دیں تب بھی انشاءاللہ ہم اتنی بڑی نعمت کو ضائع نہیں کریں گے، نہیں ہونے دیں گے، اور ہم نہیں کریں گے خریدی۔ کس لیے خریدی کروں گے او نوجوانوں؟ کون سی خوشی ہوگی آپ کو عید کے دن کہ ہم نے ہزاروں ہزار اپنوں کو قبرستان پہنچا دیا، ہم نے سینکڑوں کو منو من مٹی کے نیچے دفن کر دیا۔ کس بات کی خوشی مناؤں گے کہ ہم نے اپنی قیادت کھو دی، ہم نے اپنے اپنوں کو کھو دیا، ہم نے اللہ والوں کو کھو دیا۔ کس کی خوشی میں آپ جاؤں گے؟ مارکیٹ کی طرف اور دکانوں کی طرف، بازاروں کی طرف۔ اللہ اس آخری رات کی بھی ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تفصیل کا موقع وقت نہیں ہے۔ او اللہ کی بندیوں اور اللہ کے بندوں، اشارے سمجھ لو، توبہ کرو، اپنی اولادوں پر دھیان دو، اپنی آل اولاد کو کنٹرول میں رکھو۔ نہ جاؤ بیوٹی پارلر، نہ جاؤ حجامت خانے، نہ جاؤ مینا بازاروں کی رونق بننے کے لیے۔ یوں بھی حالات اجازت نہیں دیتے کہ ہم آپے سے باہر ہو کر کے خوشیاں منائیں۔ دل ٹوٹا ہوا ہے۔ آٹھواں بہانہ میرے اللہ کی طرف سے ہم گنہگاروں کے لیے، دیکھیے اب آخری رات کے بعد کیا بچا، لیکن اللہ کی رحمت تو اللہ کی رحمت ہے۔ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی نے رمضان کی رات میں بھی احساس نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا غافل بھی ہو ہم غافلوں میں جس نے آخری رات کو بھی گنوا دیا۔ تو آگے عید کی رات آ گئی،
اس عید کی رات کو بھی تمہارے لیے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ رات بھی برکت والی، رحمتوں والی، فضیلتوں والی۔ جو بندہ احساس کے ساتھ عید کی رات میں دعا مانگے، عبادت کریں، اللہ تعالی اس کی اس عبادت کو بھی قبول فرماتے ہیں، اخیر تک نہیں چھوڑتے ہیں اللہ تبارک تعالی۔ نہیں، پھر اب آگے کیا بچا؟ دیکھیے 9واں بہانہ اللہ کی طرف سے۔ کوئی بندہ اگر دعا بھی نہیں کرتا تو فرمایا چلو جتنے بھی غافل بندے ہیں، دہرائیں اپنے دل میں اس جملے کو جتنی بار ہو سکتا ہے۔ کیا فرمایا؟ چلو جتنے بھی غافل بندے ہیں، عید کے دن تو اچھے کپڑے پہن کر سارے ہی عید گاہ آ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا شرابی کبابی قسم کے لوگ عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں، تو عید کی نماز جب سب پڑھنے آ گئے تو اللہ تعالی جو دلوں کے بھید جانتے ہیں، مگر پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے کیا مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنا رحیم ہے میرا اللہ۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے پورے مہینے مزدوری کی، اب آپ سے یہاں مزدوری لینے آئے ہیں، مزدوری لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ان کو کہو قوموا مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشائے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھڑے ہو جاؤ بخشائے ہوئے۔ ہم نے رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اکبر۔ عید کا دن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان بندوں سے کہہ دو اے میرے بندو تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں پروردگار تم سے راضی ہو جاؤں گا، صلح صفائی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم آپس میں کہتے ہیں کہ آپس میں بول چال لو، صلح صفائی کرا کے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ چلو پچھلی باتوں کو ختم کر دو اور دوستی کا نیا عہد کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہ دوستی کا نیا عہد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے راضی اور میں تم سے راضی۔ اس کے بعد حدیث پاک میں ایک عجیب بات کہی گئی، فَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن تم آخرت کے بارے میں جو مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا، دنیا کے بارے میں جو مانگو گے میں مصلحت کو دیکھوں گا، اگر دینا مصلحت ہو تو دے دوں اور نہ دینے میں مصلحت ہو تو روک دوں۔ اور ایک عجیب بات
اگر تم میری عبادت میری بندگی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ستاری کا معاملہ کروں گا۔ یہ ستاری کیا چیز ہے؟ اللہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جس نے غلطی کوتاہی نہیں کی؟ مگر اللہ تعالی جب مہربان ہوتے ہیں تو اللہ تعالی بندے کو ذلیل اور رسوا ہونے نہیں دیتے، بلکہ دنیا میں اس بندے کی ستاری فرماتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ زندگی کے کتنے اہم موقع تھے کہ ہم نے اپنی طرف سے گناہ کیے، مگر میرے مولا نے ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ہم جو آج عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو آج عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، ذرا ہاتھ رکھ کر سنیں دل پر، اللہ کے بندو، ہم جو آج عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العزت کی ستاری کے صدقے گزار رہے ہیں۔ اگر وہ ستاری نہ کرتا تو شاید آج ہمارے پاس کوئی بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تعالی جس پر دنیا میں ستاری کریں گے، آخرت میں بھی ستاری کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندے کو سارے انسانوں کے سامنے اللہ تعالی قیامت کے دن بلائیں گے۔ سنیں سنیں سنیں، اور اس کے ارد گرد بادل کی طرح پردہ ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے ارد گرد بادل کو جمع کر دیں گے، وہ اس کے پیچھے چھپ جائے گا، جس طرح بادل کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر چیزیں چھپ جاتی ہیں، اوجھل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس بندے کو بلائیں گے اور اللہ کی رحمت اس کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی، مخلوق کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام اعمال کھولیں گے اور فرمائیں گے، اذکر یوم کذا و یوم کذا، میرے بندے ذرا یاد کر تو نے فلاں دن کیا کیا تھا۔ اس کے گناہوں کو بتلائیں گے، وہ بندہ اقرار کرے گا، انکار کی گنجائش ہی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے گنوائیں گے، حتیٰ کہ بہت سارے گناہوں کو بتلا دیں گے۔ اس بندے کو پکا یقین ہو جائے گا کہ آج مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، میں تو اقراری مجرم ہوں، میں عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی فرمائیں گے، انی سترتها فی الدنیا، کہ اے میرے بندے میں نے دنیا میں تمہاری پردہ پوشی کی تھی نا، اے بندے میں نے دنیا میں تمہارے عیبوں کو چھپایا تھا، لہذا میں آج کے دن بھی تمہاری مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ جب بادل ہٹے گا مخلوق حیران ہوگی، یہ کیسا بندہ ہے جس نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے اپنے محبوب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وعدہ فرمایا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے محبوب کو بھی اور ان پر ایمان لانے والے کو بھی رسوا نہیں فرمائیں گے۔ عید کے دن اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تم میرا خیال رکھو گے تو میں تمہاری ستاری کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور کافروں اور مشرکوں کے سامنے تمہیں ہرگز رسوا نہ ہونے دوں گا۔ تو دیکھیے بخشش کا نواں بہانہ کہ عید کی نماز میں تمام کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور نیکوں کے صدقے میں اللہ تعالی گنہگاروں کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 10واں بہانہ، اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو قیامت کے دن شفاعت کی اجازت دے دی، چنانچہ حدیث پاک میں ہے، قرآن اور صیام یہ دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا کہ اللہ، میں نے اس بندے کو تراویح میں کھڑا رکھا اور اس کو سونے سے جگائے رکھا، بندے کی مغفرت کر دیجئے۔ روزہ کہے گا، اللہ، میں نے سارے دن اس کو بھوکا پیاسا رکھا، اس کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت قبول کر کے مغفرت فرما دیں گے۔ تو قرآن اور صیام دونوں کو شفاعت کا حق دے دیا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں سبھی لوگ پریشان ہوں گے۔ اس وقت اللہ کے 7 قسم کے بندے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اسی کے ساتھ کچھ لوگ مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، ان کو وقت گزرنے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اسی حدیث پاک کے مطابق جس بندے نے پورے آداب کے ساتھ روزے رکھے ہوں گے، پورے آداب کے ساتھ روزے رکھے ہوں گے، سنیں، پورے آداب کے ساتھ روزے رکھے ہوں گے، میدان محشر میں جتنی دیر مخلوق کا حساب ہوتا رہے گا، اللہ تعالی ایسے بندوں کے لیے عرش کے نیچے دسترخوان بچھائیں گے اور ان کی ضیافت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں روزہ روزے کی طرح رکھنے والا بنا۔ اللہ ممنوعات سے رکا دیجیے۔ اللہ کتنے مکروہ چیزیں ہم روزے میں کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا جملہ ہے کہ دوسری مخلوق کا حساب ہو رہا ہوگا اور اللہ ایسے بندوں کے لیے عرش کے نیچے دسترخوان بچھائیں گے اور ان کی ضیافت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور روزدارو 2 رکعت شکرانہ پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا کہ عمل کا بدلہ جن سے عمل سے ملا کرتا ہے۔ چونکہ دنیا میں وہ بھوکے پیاسے رہے، اس کے بدلے اللہ تعالی جنت میں داخل ہونے سے پہلے ضیافت و مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ یقین نصیب فرمائے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزداروں کے سوا کوئی اور بندہ اس سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ہم جب کبھی کسی یورپی ملک جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پر امیگریشن میں ایک اسپیشل دروازہ ہوتا ہے جو لوگ خاص ان ممالک کے ہوتے ہیں
ان کے لیے ویزے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، تو اس پر انہوں نے نشان لگایا ہوتا ہے کہ جو یورپ کے رہنے والے ہیں وہ اس دروازے سے چلے جائیں، ویٹنگ کی ضرورت نہیں، لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں، امیگریشن میں وقت دینے کی ضرورت نہیں، ان کا پاسپورٹ بھی کوئی نہیں دیکھتا۔ حضرت جی کہتے ہیں ایک مرتبہ ہمیں ایک دوسرے ملک جانا ہوا، ہم نے دیکھا کہ ہم 4-5 آدمی تھے جو ان کے علاوہ تھے، باقی تمام پیسنجرز وہاں کے ہی تھے، کوئی 250-300 بندے وہ ہوں گے، وہ 250 بندے لائن میں ایسے گئے کہ ان کو 2 منٹ بھی نہ لگے، اور ہم 4-5 کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ پاسپورٹ دکھلانے والے اس دن میرے ساتھی نے کہا کہ فلائٹ کے اتنے بندے تھے مگر ان کے جاتے ہوئے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ حضرت جی کہتے ہیں میں نے کہا آج میرے دل میں یہ بات آ رہی کہ قیامت کے دن یہ ہوتے ہیں اللہ والے، میرے دل میں آج یہ بات آ رہی ہے کہ قیامت کے دن ایک دروازہ ہوگا جو روزداروں کے لیے خاص ہوگا، وہ بھی اس دروازے سے بغیر پاسپورٹ دکھائے سیدھے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے 11واں بہانہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ اب تو رمضان ہوا، لیلۃ الجائزہ چلی گئی، عید بھی ہو گئی اللہ، لیکن اللہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، نہیں مجھے تو بخشوانا ہے میرے بندوں کو۔ اللہ اکبر۔ 3 چیزوں پر پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا۔ 3 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ، جتنے بھی گناہ اس کے ہوں گے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر تراویح کے بارے میں کہا، جس نے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ایک تیسری بات کہی، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام کیا، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف۔ اللہ اکبر۔ معافی کی برسات ہے اللہ کے بندو۔ اللہ اکبر۔ اب تو غفلت سے نکلیں ہم۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ در حقیقت غفر له ما تقدم من ذنبه ہی مقصد ہے اللہ کا۔ بہانے بنا دیے، جو روزے رکھے گا سب گناہ معاف، جو رات کو قیام کرے گا اس کے سب گناہ معاف، اچھا جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہوگا اس کے بھی سب گناہ معاف۔ جیسے کسی کو معاف کرنے کے لیے کوئی آدمی تلا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ واقعی اللہ تعالی کی رحمت تلی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت تلی ہوئی ہے کہ کسی طرح بندوں کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ اللہ۔ اور تو اور افطاری کا کھانا تو کوئی مشکل کام نہیں، یہ تو پسندیدہ اور مرغوب عمل ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو ہر بندہ پہلے سے تیار ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں سحری کا کھانا ذرا مشکل ہوتا ہے،
کہ رات کو ذرا دیر سے سوئے تو اٹھنا ذرا مشکل، مگر دیکھیے کھانا کھلانے کے لیے فرمایا۔ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ سبحان تیری قدرت، کھانے کو بھی عبادت بنا دیا۔ واہ میرے مولا، میرے مولا، مقصد کیا تھا؟ چلو بھوکا رہ کے بخشش نہ کروا سکے تو کھا کے ہی بخشش کروا لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے بارواں بہانہ، اللہ اکبر۔ دیکھیے کیسا عجیب بہانہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام عبادات کے اجر کے لیے ضابطہ بنا دیا اور فرشتوں کو کہہ دیا کہ عمل کرے تو اجر لکھتے جاؤ۔ جہاں روزے کی باری آئی فرمایا نہیں فرشتوں، اس کا اجر تم نہیں لکھ سکتے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میرے ذمہ۔ اللہ اکبر۔ اگر دوسرے اعمال نہ کر سکا تو اجر تو مجھے ہی دینا ہے، میں پروردگار اتنا اجر دوں گا، میں پروردگار اتنا اجر دے دوں گا کہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مغفرت کی اللہ پاک نے انتہا کر دی۔ اللہ اللہ، اجر اپنے ذمے رکھ لیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان بہانوں میں سے کسی ایک میں بھی فٹ نہ ہو سکے۔ اللہ، عجیب چیز ہے، عجیب جملہ ہے، سنیں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے۔ اللہ کی رحمت کتنی، کہ ان بہانوں میں سے کسی ایک میں بھی اگر کوئی بندہ کوئی بندی فٹ نہ ہو سکے تو اجر تو میرے ذمہ ہے نا، جیسا بھی عمل ہوگا میں پروردگار اس عمل پر اتنا اجر دے دوں گا، اتنا اجر دے دوں گا کہ محبوب کی امت کی بالآخر مغفرت ہی کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کیا اب بھی اندر سے دل نہیں مچلے گا کہ آج کی رات نہیں، روزانہ 2 رکعت شکرانہ اللہ کے لیے ضرور پڑھوں گا، اپنی یہ ناک اور یہ جبین اور یہ پیشانی اللہ کے دربار میں ضرور رگڑوں گا کہ اللہ اللہ اللہ۔ سنیں ایک مرتبہ پھر ان جملوں کو، کہتے ہیں اگر کوئی بندہ یا بندی ان سارے بہانوں میں سے کسی میں بھی فٹ نہ ہو سکے تو اجر تو میرے ذمہ ہے نا، جیسا بھی عمل ہوگا میں پروردگار اس عمل پر اتنا اجر دوں گا کہ میرے محبوب کی امت کی بالآخر مغفرت ہی کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک بات اخیر میں اور سن لیں۔ اللہ، جب اتنی مغفرت ہے، اتنی مغفرت، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غفور الرحیم، تو پھر کچھ ذہنوں میں ہے نا، جن کو صحبت نہیں ملی ہوتی ہے، جو لوگ اچھے ماحول میں نہیں ہوتے ہیں، تو نفس، شیطان، اور انسانوں میں بھی بہت بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں جو انسان کا روپ دھار کر گھومتے ہیں انسانوں میں۔ یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان کو پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے، یہ وسوسے پیدا کرتے ہیں، ذہنوں میں اشکالات ڈالتے ہیں۔
یہاں بھی ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی انتہا کر دی نا، تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی قدر نہ، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کیوں کی؟ وہ حدیث جو ہر رمضان سے پہلے رمضان میں ہم سناتے ہیں، بد دعا والی، کہ آقا نے آمین کہی، جبرائیل نے بد دعا کی، تو یہ کیوں؟ سنیں، یاد رکھیں، محفوظ رکھیں، علم میں اضافہ بھی ہوگا اور ذہن دل خدشات سے، وسوسوں سے، اشکال سے، اعتراض سے پاک بھی ہوگا، ہے نا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی انتہا کر دی، انتہا کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی قدر نہ کرے تو پھر غصہ آئے گا یا نہیں؟ آپ بتائیں، جتنے لوگ سن رہے ہیں سب بتائیں نا۔ ایک باپ ہے، بیٹے پہ مہربانی، مہربانی پہ مہربانی، مہربانی پہ مہربانی کیے جا رہا ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ بیٹا باپ کی قدر نہ کرے تو اس باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب کے سامنے اور کہو برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، کہ جب ہم مغفرت پر تلے ہوئے ہیں پھر بھی مغفرت کا کوئی بہانہ نہیں اپناتا، تو اس کی طرح شقی اور بدبخت کوئی نہیں۔ چنانچہ محبوب کے سامنے جبرائیل آئے اور انہوں نے بد دعا کی، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کی مہر لگا دی۔ جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، یا اللہ، بچے سے جب ماں ناراض ہو تب بھی اگر اس بچے کو کوئی برا بھلا یا بد دعا دے رہا ہو تو ماں آمین نہیں کہتی، غصے میں آ جاتی ہے، تو کون ہوتا ہے بد دعا دینے والا؟ تو نبی علیہ السلام تو ہزاروں ماؤں سے زیادہ امت پر شفیق ہیں، جو تہجد میں روتے تھے اور ہر موقع پر اللہ سے امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے تھے، تو یہ کیسے ہو گیا کہ اس محبوب نے اس بد دعا پر آمین کہہ دی؟ علماء نے لکھا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے بہانوں کی حد کر دی، حد کر دی، حد کر دی۔ اللہ نے مغفرت کے بہانوں کی حد کر دی، اس کے باوجود جس نے اپنی مغفرت کا کوئی بہانہ اپنایا نہیں تو واقعی وہ شقی اور بدبخت ہے۔ لہذا اللہ کے محبوب نے بھی اس پر آمین کی مہر لگا دی۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنے لیے بخشش کا کوئی بہانہ ضرور بنائیں۔ بخشش کے جتنے بہانے بتلائے ہیں ان کو استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش مانگیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ ایک عمل پر بھی سب گناہ معاف کر سکتا ہے۔ جس کو چاہے کھینچ لے رحمت میں وہ، جس کو چاہے کھینچ لے رحمت میں وہ، جس کو چاہے بھیج دے جنت میں وہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج اس توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے۔ جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں بیعت کی نیت سے پڑھیں۔ باقی لوگ توبہ کی نیت سے پڑھیں۔
نیت یہ کر لیں کہ میں اپنی پچھلے ساری زندگی سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ویسی فیصلے ہوتے ہیں، ویسی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اللہ اللہ۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہم جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں۔ اللہ حقیقت میں بڑے گندے ہیں، ظاہر میں تو تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں۔ اے اللہ، اے مہربان خدا، اے رحیم و رحمان خدا، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ٹوٹا دل لے کے، اللہ ٹوٹا دل لے کے تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ اے اللہ، تیرے نیک بندوں سے ہم نے سنا ہے تو ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہے۔ اے اللہ ہم اپنا ٹوٹا دل لے کے آئے ہیں۔ اللہ بہت شکستہ، اے اللہ بہت ٹوٹا ہوا دل لے کے آئے ہیں۔ اللہ جی، اللہ جی، دیر سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں۔ اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ اے اللہ، ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں اللہ جس میں اچھوں کے دماغ بند ہو گئے ہیں مولا۔ کوئی کچھ فیصلہ نہیں لے سک رہا ہے مولا۔ اللہ اللہ، ہم کسی فیصلہ کن بات پر پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ جی فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں۔ اللہ اللہ، فتنہ دجال سے بچا لیجئے۔ اللہ جی ہمیں اور ہماری نسلوں کو، اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو فتنہ دجال سے بچا لیجئے۔ اللہ جی اللہ جی اللہ جی اللہ جی، حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت دے دیجئے میرے اللہ۔ اللہ کتنا بہتر ہوگا اے مالک، تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کر
رکھنے والا۔ اللہ جی مائیں بچے کو نالی میں گرتا ہوا دیکھتی ہے، لپک جاتی ہے، اس کے گندگی کی طرف بھی دھیان نہیں کرتی، اٹھا کے سینے سے لگاتی ہے اور بڑے پیار بھرے انداز میں پوچھتی ہے، بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ بیٹا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اے کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ، ہم کروٹ کروٹ زخمی ہو چکے ہیں اللہ جی، ہم کروٹ کروٹ زخمی ہو چکے ہیں اللہ۔ اللہ جی اللہ جی اللہ جی رحم فرما دیجئے، حالات بدل دیجئے، حالات بدل دیجئے۔ اے خالق مالک خدا، اے طاقت والے خدا، حالات بدل دیجئے مولا خوف و ہراس سے اپنے بندوں کو نکال دیجئے اللہ۔ اللہ جی نکال دیجئے اللہ، رجوع اللہ کا ہنر سکھا دیجئے اللہ، تیری طرف رجوع ہونے والا بنا دیجئے اللہ جی، تیری طرف رجوع ہونے والا بنا دیجئے اے اللہ۔ رمضان تو نے عطا کیے اللہ، ہمارے بخشش کے سامان بھی تو نے کیے، لیکن اللہ ہماری غفلتیں سستیاں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اللہ، ہمارے پیشانی کا بال پکڑ کے اللہ ہم سے کام لے لیجئے اللہ، مغفرت کر دیجئے اللہ، مغفرت کر دیجئے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیجئے اللہ، دکھی دلوں کا سہارا بن جائیے اللہ، آپ دکھی دلوں کا سہارا بن جائیے اللہ۔ اللہ پیارے آقا کی امت دکھی ہے، بہت دکھی، بہت دکھی اللہ اللہ اللہ، پیارے نبی کی امت دکھی ہے، بہت دکھی اللہ، اتنے صدمے، اتنے دکھ اللہ، کمر ٹوٹی چلی جا رہی ہے اللہ جی، ہم ہیں منافق، گنہگار، بدکار، ذلیل، لیکن اللہ ہے تیرے محبوب کی امتی اللہ، اسی کی لاج رکھ لیجئے، اسی کی لاج رکھ لیجئے اللہ اللہ اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاطر آنسو بہائے ہیں، بہت تڑپے ہیں اللہ، کبھی نیند بھر کے سوئے نہیں، کبھی پیٹ بھر کے کھایا نہیں، ہر وقت رویا کرتے تھے، یا ربی امتی، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی اللہ، ان کے آنسوؤں کے دفع ہم نالائقوں پر رحم فرما دیجئے اللہ جی، فرما دیجئے اللہ، مزید ٹوٹنے سے بچا لیجئے اللہ اللہ، سارا کفر ایک ہو گیا، ہم خانوں میں تقسیم ہوتے رہے اللہ، سارا کفر ایک ہو گیا، ہمارا خون چوسنے کے لیے ہم ابھی بھی ایک نہ ہو سکے اللہ جی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اللہ اختلاف کر بیٹھتے ہیں، ہم اپنوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے اچھے نہیں لگتے اللہ، کیا ہو گیا پیارے آقا کی امت کو اللہ، ہمارے سینے بغض سے خالی نہیں، ہمارے سینے کینے سے خالی نہیں ہو سکے اللہ، یہ حالات کے باوجود ہم بٹے ہوئے ہیں اللہ جی، جس طرح بھوکے کتے مردار ناش کو نوچتے ہیں اللہ، اس سے زیادہ ہمیں نوچا جا رہا ہے اللہ جی، کرم فرما دیجئے آقا کے آنسوؤں کے صدقے اللہ، حالات بدل دیجئے اللہ، جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے اللہ، جس جس گھر میں بیمار ہے سب کو شفا
جن لوگوں کے نام اللہ لیے گئے سب کو شفا عطا فرما دیجئے اللہ، جن لوگوں کے کام اٹکے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے اللہ، جن لوگوں کے مقدمات چڑھ رہے ہیں اللہ انہیں کامیابی نصیب فرما دیجئے اے اللہ، جن کو تو نے اپنے دربار میں بلا لیا اللہ جی ان کی مغفرت فرما دیجئے اللہ، ان کی مغفرت فرما دیجئے اللہ، گھر والوں کو صبر جمیل اللہ، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے اللہ، یقیناً وہ بہن دکھی ہے جس کا بھائی اللہ اس سے دور ہو گیا اللہ، صبر عطا فرما اللہ، صبر عطا فرما اللہ اللہ اللہ، مرحوم کی مغفرت فرما دیجئے اللہ اللہ، ماہ غفران میں بلا لیا، یقین ہے اللہ آپ نے مغفرت فرما ہی دی ہوگی اللہ جی، درجات بھی بلند فرما دیجئے درجات بھی بلند فرما دیجئے علم مانگنا نہیں آتا، بہت کمزور غافل انسان ہے اللہ، بے جوڑ ان الفاظ کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے جزا اللہ ان محمد ما ہوا صلی اللہ آمین برحمتک یا رحمت